السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ حاضرین گرامی قدر، آج میرا موضوع بیان ہے محرم الحرام اور ہمارا طرز عمل۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ امت محمدیہ کے عقائد و ایمان، اعمال و کردار اور افکار و خیالات میں فساد و بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور وہ معبود واحد کے سامنے جھکنے کے بجائے کفار و مشرکین کے مانند پیروں، مزاروں اور قبروں کے آگے اپنی جبینیں نیاز خم کرنے لگے ہیں، اور امت محمدیہ کی ایک بہت بڑی تعداد مشرکوں کی طرح برسی، چہلم، میلہ اور مختلف قسم کے جشن منعقد کرنے لگے ہیں، جو سراسر بدعات و خرافات کی آماج گاہیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ محرم الحرام گوناگوں فضیلت و اہمیت کا حامل ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اسے ایک خاص مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، کیونکہ یہی اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے محرم الحرام کو، یعنی اس مہینے کو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ شمار کیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو طاغوت اکبر فرعون کے ظلم و تشدد اور جبر و تعدی سے نجات دلا کر ان کی تائید و نصرت فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم نے اللہ رب العالمین کی اس عظیم عنایت، اللہ رب العالمین کی اس عظیم مہربانی کی شکرانہ ادا کرنے کے لیے آج کے دن روزہ رکھا تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حنیف کی حفاظت و صیانت اور دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنے پیارے شہر مکۃ المکرمہ کو خیر باد اور الوداع کہہ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ اس دن یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا خاص اہتمام و التزام فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آخر یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اسی دن، آج ہی کے دن یعنی 10ویں محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ رب العالمین نے ظالم و جابر بادشاہ وقت فرعون کے ظلم و بربریت سے نجات دلائی تھی اور فرعونیوں کو غرقاب کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو اس روزے کے حقدار زیادہ ہم ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت و ہمیشگی کے ساتھ اس روزے کو رکھا، اور اپنے متبعین کو بھی اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ یہی نہیں بلکہ یہودیوں کی مخالفت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں اس سے بڑھ کر محرم الحرام کی کوئی فضیلت و اہمیت نہیں ہے۔ ان توضیحات کے باوجود قابل افسوسناک اور حیرتناک پہلو یہ ہے کہ اس ماہ کے آتے ہی امت محمدیہ کی ایک بہت بڑی تعداد غم و ماتم، حزن و ملال اور نالہ شیون کے بحر بے قرار میں غرق ہو جاتی ہے، اور طرح طرح کے غیر شرعی رسوم و رواج کے انجام دہی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، جن کا نہ تو کوئی عقل سے لگاؤ ہے اور نہ ہی سلف صالحین کی زندگی سے کوئی مطابقت ہے۔ اس ماہ کا چاند نظر آتے ہی ڈھول تاشے بجنے لگتے ہیں،
مرثیہ خوانی کی محفلیں بڑے پیمانے پر منعقد کیے جانے لگتے ہیں، اور سب سے افسوسناک اور دردناک بات یہ ہے کہ شکم پرور اور سوداگران دین و ایمان محرم الحرام اور حادثہ کربلا کی فضیلت و اہمیت سے متعلق موضوع روایات کا سہارا لے کر نادان عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں غیر شرعی اور بے بنیاد امور کے انجام دہی پر ابھارتے ہیں، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات کو، آج پوری دنیا میں اسلامی اصول و قوانین کو، آج پوری دنیا میں اسلامی اصول و ضوابط کو اعتراضات کا نشانہ بننا پڑ رہا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تاریخ اسلام میں کوئی تنہا واقعہ نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی غزووں اور معرکوں میں شریک ہو کر رضائے الہی کی خاطر، دین متین کی حفاظت و صیانت کی خاطر راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے زیادہ سانحہ تھی، لیکن نہ تو صحابہ کرام، نہ ہی تابعین اعظام اور نہ ہی ائمہ دین نے ان کی شہادتوں کی یاد میں محفلیں منعقد کی، اور نہ ہی کسی طرح کے غم و ماتم کا اظہار کیا۔ نہ جانے آج کے نام نہاد مسلمان، جاہل و نادان مسلمان کن کی اتباع میں، کن کی پیروی میں آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کے لیے محفلیں جماتے ہیں، برسی مناتے ہیں، اور نہ جانے اس ماہ میں کتنے جاہلانہ اور مشرکانہ اور غیر شرعی رسوم و رواج ادا کرتے ہیں۔ اے کاش کہ موجودہ دور کے نافہم مسلمان قرآن و سنت کو حتی الوسیع سمجھنے کی کوشش کرتے اور اسلاف کرام کی طرز زندگی کو اپنا آئیڈیل و نمونہ بنانے کی کوشش کرتے، اور ان تمام بدعات و خرافات کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرتے، تو یقیناً آج اغیار کو ہمارے مذہب پر، ہمارے دین پر اعتراضات کا کوئی موقع نہ ملتا۔ اگر آج بھی ملت اسلامیہ اپنی عزت و وقار کو بحال رکھنا چاہتی ہے تو اسے ہر قسم کی شرکیہ آلائشوں اور غیر شرعی رسوم و رواج کی ادائیگی سے بچنا ہوگا، اور سلف صالحین کی طرز زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ انہی تمام باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اسلاف کرام کی طرز زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔